حارث کی آنکھ صبح خاصی دیر سے کھلی تھی۔ سورج کی کرنیں چھن چھن کر کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ناشتہ ملے گا؟ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی شہزین سے پوچھا۔ بریڈ فریج میں رکھی ہے، جیم بھی اور مکھن بھی، چاہے تو انڈا فرائی کر لیں۔ مصروف سے انداز میں بلا واسطہ انکار کر دیا۔ حارث چپ چاپ فریج میں سے بریڈ اور مکھن نکال کر وہیں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ شہزین کو شدید کوفت ہوئی مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ حارث کی بات پر اس نے فقط ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور پھر سے مسالہ بھوننے میں مصروف ہو گئی۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ انداز حادثہ محبوبانہ سا تھا۔ شہزین چڑ گئی۔ جانتی ہوں، شہزین نے جواب دیا، جس پر ایک لمحے کو وہ کچھ حیران سا ہو گیا۔ بہت ہوشیار ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں طنز تھا یا ستائش، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی مگر اس نے سن لیا۔ ٹھیک کہتی ہو، حارث نے پرسوچ سے انداز میں کہا۔ شہزین کو اس کی موجودگی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ چاچو ہسپتال چلے گئے؟ یوں ہی دریافت کیا۔ جی ہاں۔ بوا بیگم یہی رہتی ہیں؟ ویسے اچھا کیا چاچو نے کہ انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ امی کی وفات کے بعد ظاہر ہے کہاں تم ان کے ساتھ تنہا رہ سکتی تھی۔ وہ خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ ماریہ بہت بری عورت تھی۔ امی کی وفات کا سنا تو فوراً آنے کو تیار ہو گیا، مگر اس ذلیل عورت نے مجھے آنے ہی نہ دیا۔ میرا پاسپورٹ قبضے میں کر لیا، کمینی گھٹیا عورت۔ وہ اب بے تکی باتیں بک رہا تھا۔ شہزین کو اس کی کہانی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یقین مانو شہزین، ماریہ سے شادی کر کے مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ وہ میری بیوقوفی تھی، حالانکہ محبت تو میں تم سے کرتا ہوں۔ کیسے بتاؤں تمہیں کہ تمہارے بغیر کتنا تڑپا ہوں میں۔ صرف تمہارے لیے میں لوٹ آیا ہوں۔ بس اب ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ شہزین نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں کوئی کھلونا ہوں؟ جب چاہا پھینک دیا، جب چاہا اٹھا لیا۔ اتنا سستا سمجھ رکھا ہے مجھے۔ سبزی بناتے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ذہن بھی تیز تیز چل رہا تھا۔ حارث کی بات پر اسے شدید غصہ آیا تھا مگر ضبط کر گئی تھی۔ دوپہر کو ولید اچانک گھر آ گیا تھا۔ حارث باہر گیا ہوا تھا۔ بوا بیگم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آرام فرما رہی تھی۔ کیا بکواس کیا تم نے صبا کے ساتھ؟ بلا تمخید وہ شہزین کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ تو اور کیا، میں نے دان چبا چبا کر بولا۔ انداز سے لگ رہا تھا کچا چبا جائے گا۔ کیا ضرورت تھی ڈنڈورا پیٹنے کی؟ میں نہیں مانتا اس کاغذی تعلق کو۔ تم نہ جانے کن خوش فہمیوں میں گری ہو۔ کان کھول کر سن لو، میرے لیے تعلق ناقابل قبول ہے اور رہے گا۔ وہ جس طرح آندھی طوفان بن کر آیا تو اسی طرح واپس چلا گیا، کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر، لفظوں کی سنگ باری کرتا ہوا۔ شہزین کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آخر سب نے مجھے ہی مشق ستم کیوں بنا رکھا ہے؟ جس کا جو چیز چاہتا ہے کہتا ہے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ غصہ مجھے بھی آتا ہے مگر میں کس پر نکالوں یہ غصہ؟ آخر یہ سب میرے مقدر میں کیوں لکھا گیا ہے؟ بوا بیگم کی گود میں سر رکھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ سب کہنا چاہتی تھی مگر زباں پر قفل پڑے تھے۔ بچی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ حارث نے کچھ کہا ہے؟ ولید کی طرف ان کا ذہن گیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت گھر آتا ہی نہیں تھا۔ یوں ہی دل بھر آیا تھا۔ رونے کے بعد کچھ جی ہلکا ہوا تو آنسو پہنچتے ہوئے بوا بیگم کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو رہی۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے مجھے اندازہ نہ تھا۔ صبا پلیز تم تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بڑی مشکل سے صبا آج ملنے پر راضی ہوئی تھی۔ تم نے نہ صرف مجھے بتائے بغیر نکاح کر لیا بلکہ اس کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ بھی رہے ہو۔ میں بتا چکا ہوں کہ کس مجبوری کے تحت نکاح ہوا تھا، اور یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہم دونوں کے درمیان محض کاغذی رشتہ ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔
ولید اسے وضاحتیں دے رہا تھا جبکہ وہ چڑھ رہی تھی۔ میں نہیں مانتی۔ چھن 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 اندر کچھ بڑی زور سے ٹوٹا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، میرے لفظوں پر یقین نہیں ہے۔ مرد پر اعتبار کرنا عورت کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ مزید کسی بات کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ ولید کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ محبت اور شک کبھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس رشتے کی بنیادیں اعتبار سے حالی ہوں اس کا قائم رہنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے تم سے بچھڑنے کا دکھ تو ہے، مگر یہ افسوس بھی رہے گا کہ تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ دھواں دھواں ہوتے دل کو سنبھالتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اسپتال کی تکمیل آخری مراحل میں تھی۔ اس نے صبا کے حوالے سے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ صبا کے ساتھ مل کر اسپتال چلانا چاہتا تھا، مگر سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ اخبارات وغیرہ میں سٹاف کے لیے اشتہار دیے تھے۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بے حد مصروف تھا۔ سرجن شہباز اور سرجن عبد الواحد نے بھی اسپتال میں اپنا شیئر ڈالا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ مل کر 1-1.5 ہفتہ تو سٹاف کی تعیناتی میں گزر گیا۔ وہ اس عرصے میں اتنا مصروف رہا تھا کہ گھر پر سے توجہ بالکل ہٹ گئی تھی۔ شہزین سے تو اس روز کے بعد سے سامنا بھی نہ ہوا تھا۔ چاچو، مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ اس روز وہ کافی دنوں بعد جلدی گھر آ گیا تھا۔ حارث اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک آیا تھا۔ کہو۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حارث اس کے مقابل صوفے پر ٹک گیا۔ دراصل وہ کچھ ہچکچایا۔ جو کہنا یار ذرا جلدی کرو، مجھے کچھ دیر بعد واپس بھی جانا ہے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ولید نے دیکھا، نگاہیں نیچے کیے، وہ کچھ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ واٹ؟ اتنی بڑی رقم؟ تمہارا خیال ہے نوٹ درختوں پر اگتے ہیں؟ میں جلد ہی آپ کو لوٹا دوں گا۔ بات لوٹانے کی نہیں ہے۔ ویسے تم اتنے پیسوں کا کرو گے کیا؟ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر گارمنٹس کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سوری یار، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے تو خود آج کل پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ حارث کو امید نہیں تھی کہ اسے اتنا صاف جواب ملے گا۔ شہزین کے نام کافی بڑی رقم بینک میں جمع ہے، اب تک تو دگنی ہو چکی ہوگی اگر آپ… شٹ اپ حارث، اس رقم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے تیکھے چتون سے گھورا۔ میں اس معاملے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا تم اس سے بات کرو جس کی یہ رقم ہے۔ ٹکا کر جواب دے کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ حارث سوچ میں پڑ گیا۔ اپنی جائیداد تو اس کی کوئی باقی بچی نہ تھی۔ امریکہ میں بھی ماریا کی دولت پر عیش کرتا رہا۔ اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ یہ بات ماریا کو پسند نہ تھی۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ پل بھر میں نہ صرف اس سے سارے رشتے توڑ ڈالے بلکہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دی تھی۔ صرف اتنی رقم تھی اس کے پاس کہ وہ ٹکٹ خرید کر واپس پاکستان آ سکے۔ اس بار شہزین کی جائیداد کا لالچ اسے پاکستان کھینچ لایا تھا۔ بوا، پلیز مت جائے نا، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ بوا کے وجود سے دوسراہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ ولید کے سامنے تو ویسے بھی نہیں جاتی تھی، اور رہا حارث تو اس کی تو وہ صورت سے بھی نفرت کرتی تھی۔ بوا بیگم کے میاں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، جس پر ان کا بیٹا انہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ جانا ضروری ہے بیٹا، پتہ نہیں انور کے ابا کی کیا حالت ہوگی۔ تم جی چھوٹا نہ کرو، میں جلد ہی آؤں گی دوبارہ۔ شہزین خاموش ہو گئی کہ واقعی ان کا جانا ضروری تھا۔ بوا کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ پہلے بھی اس تنہائی کی عادی تھی، مگر پچھلے 1 ماہ سے بوا کے وجود کی عادت سی ہو گئی تھی۔ 1 کپ چائے ملے گی؟ وہ لان میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب حارث چلا آیا۔ کچن میں سب چیزیں موجود ہیں، خود بنا لیں۔ مگر میں تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارے پیچھے تھا، تمہیں شاید یاد نہیں ہے۔ ایک لمحے کو شہزین کا جی چاہا بتا دے اسے۔
کہ وہ اب پہلے والی شہزین نہیں رہی۔ زبردستی صحیح، مگر وہ اب کسی کی منکوہا تھی، مگر لبوں پر گویا کفل پڑے تھے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جلد یا دیر وہ کاغذی تعلق ختم کر دے گا، پھر بلا فائدہ کیا تھا اس بات کو دہرانے کا۔ تبھی ولید احمد کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ شہزین اور حارث کو ساتھ ساتھ کھڑے باتیں کرتا دیکھ کر جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تن فن کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، اور پھر ایسا اکثر ہونے لگا۔ وہ جب بھی حارث کو شہزین کے آس پاس دیکھتا اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، مگر وہ فی الحال کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ شہزین کی لاتعلقی پر بھی وہ چڑھنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس سے کھانے کا نہیں پوچھتی تھی، چائے کافی وہ کہتا تو بنا کر دیتی یا کبھی ملازمہ سے کہہ دیتی۔ لاشعوری طور پر وہ کوشش کرتا تھا کہ رات دیر تک گھر سے باہر نہ رہے۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اس روز اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ شہزین اپنے کمرے میں تھی جب دستک دے کر حارث اندر چلا آیا۔ آپ اس وقت؟ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ تم سے ملنے یا بات کرنے کے لیے وقت کی کیا قید؟ وہ ٹٹائی سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی بات کرنی ہے صبح کیجیے گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے اپنے کمرے میں حارث کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ گھر پر تنہا تھی۔ تم کبھی ٹھیک سے میری بات سنتی ہی نہیں ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ شہزین ایسا کب تک چلے گا؟ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا مجھے آئے ہوئے، مگر تم ہو کے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ زچ ہو گئی تھی اس کی بلا وجہ کی تکرار سے۔ شہزین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں شہزی، میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ ہمارا بہت پیارا سا خوبصورت سا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، ہم مل کر۔ بہت ہو گیا، اس نے چلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ تم مردوں نے عورت کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی کھلونا، چابی سے چلنے والی گڑیا، کٹ پتلی نہیں ہوں میں جو تمہاری انگلیوں پر ناچوں۔ احساسات تو جذبات سے آری سمجھ رکھا ہے مجھے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دیکھو شہزی، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ دروازے پر کھڑے ولید سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ جانے کب آیا تھا۔ آنسو بھری آنکھیں ایک لمحے کو اس کی سرد اور سرخ نگاہوں سے ملی تھی، اور پھر وہ سائڈ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو اسے ایک پل کو چین نہ لینے دے رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک گیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تم آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شہزین کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ دروازے پر ہی رک گیا، اور پھر جس طرح وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکلی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب نظر انداز نہ کر پا رہا تھا۔ بیٹا، اب وہ تمہاری عزت ہے، بیوی ہے تمہاری، گھر میں تنہا ہوگی، تم کوشش کرنا جلدی گھر آ جایا کرو۔ جاتے سمے بوا بیگم نے اس سے کہا تھا، جس پر اس نے سر جھٹک دیا تھا، مگر اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بوا بیگم نے ایسا کیوں کہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل آیا۔ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے وجود پر پڑی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ شاید رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا تو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ذرا سا اور آگے آنے پر سنائی دینے لگا کہ وہ کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ میاں جی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے امی بابا کو مجھ سے چھین لیا، پھر حالو کو اور اب حالہ کو بھی۔ کاش میں بھی امی بابا کے ساتھ مر گئی ہوتی۔ میری وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ ولید احمد کے دل و دماغ پر کوڑے برسانے لگے تھے۔ وہ الٹے قدموں پلٹ گیا۔ آج پہلی بار اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو رہا تھا۔
جب میں مرد ہو کر کچھ نہیں کر سکا تو وہ کمزور اور بے بس لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ شاید تقدیر نے ہمارا ساتھ لکھا تھا، مگر اس دل کا کیا کروں جس میں ایک پان سی چبھی ہے کہ وہ مجھ سے پہلے کسی کے ساتھ منسوب رہی ہے، ہر پل اس کو سوچتی رہی ہے، ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا ذہن متفرق سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مرد چاہے جیسا بھی ہو، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، تہذیب یافتہ ہو یا جاہل، نیک سیرت ہو یا بد سیرت، عورت کے معاملے میں سب کی سوچ اور نقطۂ نظر ایک ہی ہوتا ہے۔ انچھوئی پاکیزہ با حیا عورت ہی ان کی نظروں میں جچتی ہے، خود چاہے جو مرضی کرتا پھرے، مگر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی عورت کی سوچوں میں بھی اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا گزر ہو۔ اس سمے ولید احمد بھی مرد بن کر سوچ رہا تھا، ایک عام مرد جو اپنی منکوحہ کو اپنانے میں صرف اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی اور سے منسوب رہی تھی۔ شرم کرو ولید احمد، کتنی گھٹیا اور خود غرض سوچ ہے تمہاری، کوئی اس کے اندر سے چلایا تھا۔ وہ لڑکی جو تمہاری بیوی ہے، تم اس کو اپنانے میں فقط اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ وہ منگنی شدہ تھی۔ اپنے گریبان میں بھی تو جان کر دیکھو، کیا تم کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہے؟ تم تو صبا کے ساتھ موجے مارتے رہے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اس کا کیا ہے؟ کوئی جواب تمہارے پاس؟ ایک لڑکی جس کی منگنی بڑوں کی رضامندی سے ہوئی اور پھر جن وجوہات کی بنا پر ٹوٹی، وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس لڑکی کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے اور تمہارے سامنے ہے، پھر یہ ہچکچاہٹ، چھی، معنی دار ہو۔ اس کے ضمیر نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج دوپہر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا، صبح ناشتے کی میز پر اس نے کہا تھا۔ شہزین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ اٹھا کر کچن سے باہر جانے لگی تھی جب ولید نے اسے پکار لیا۔ تمہیں ناشتہ نہیں کرنا؟ اس بار شہزین کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ ایسے جملے تو وہ حالہ کے منہ سے سنا کرتی تھی۔ حارث بھی کچھ چکنا ہو گیا تھا جب سے وہ یہاں آیا تھا، کبھی ولید کو اس طرح شہزین سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بھوک نہیں ہے، وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ شہزین، شہزین، ولید کے پکارنے پر وہ وہاں آئی تھی۔ آج تو قدم قدم حیران ہونے کا دن تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ حارث نے اخبار کی اوٹ سے حیرت بھری نگاہ ولید پر ڈالی تھی۔ جی؟ دیکھنا ذرا، میں اپنا والٹ شاید روم میں بھول آیا ہوں۔ یہ آج انہیں کیا ہوا ہے؟ شہزین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ جاؤ بھائی، دیکھ کیا رہی ہو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں لے آتا ہوں، تم ٹھہرو شہزی۔ خارج سے اتنی بے تکلفی ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ تم بیٹھو یار، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حارث کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ شہزین تیزی سے پلٹ گئی۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ سرد سی نگاہیں حارث پر ٹکی تھی، وہ محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے کہ کب تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ واپسی کا تو میرا خیال ہے تمہارا اب کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ گہری نگاہوں سے حارث کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ میں اپنا بزنس کروں گا۔ اچھا لطیفہ ہے، تم شاید جانتے نہیں کہ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ حارث کو اس سمے ولید احمد پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ لہجہ بے ہنگم تھا، نہ آواز بلند، مگر الفاظ چبھ رہے تھے۔ تم کوئی جاب کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ویسے ڈگری تو ہے نا تمہارے پاس؟ مشورہ دینے کے بعد اس نے یوں پوچھا گویا اسے شک ہو کہ وہ بنا ڈگری کی لوٹ آیا ہے، اور شاید یہ ماں کی دعائیں تھیں جو وہ کم از کم تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے ماں کو ناراض کر دیا تھا، جس پر وہ واقعی بے حد نادم تھا۔ ماں کی قبر پر جا کر رو رو کر معافی مانگی تھی۔ آپ کو میرے معاملوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے،
ولید کا انداز اسے چبھ رہا تھا۔ اس وقت تم میرے گھر پر موجود ہو، تمہاری 2 وقت کی روٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے، مگر کب تک یوں دوسروں کے سہارے پڑے رہو گے؟ حارث کے انداز پر ولید کو غصہ آ گیا تھا، چہرے پر پتھریلے سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ تم کوئی حتمی فیصلہ کر لو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزین کافی دیر سے پیچھے کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ میرا کمرہ میلوں کے فاصلے پر ہے، جو ایک والیٹ لانے میں اتنی دیر۔ شہزین کے ہاتھ سے والیٹ لیتے ہوئے وہ خواہ مخواہ ہی بگڑنے لگا۔ وہ ایسے ہی تھا، پل میں شعلہ پل میں شبنم۔ یہ اور بات تھی کہ شہزین کے حصے میں اکثر شعلے ہی آتے تھے۔ خواہ مخواہ دوسروں پر روب ڈالنے کا شوق ہے انہیں۔ ولید کے جانے کے بعد میز کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ اور تمہیں ضرورت نہیں ان کا کوئی بھی کام کرنے کی، نوکرانی نہیں ہو تم ان کی، بس بہت ہو گیا۔ شہزی، اب ہم جلدی شادی کر لیں گے، چھوڑ دیں گے یہ گھر۔ تمہارے نام جو بینک میں رقم ہے، فی الحال ہم وہ استعمال کریں گے۔ میں کاروبار کروں گا اور پھر منافع کے ساتھ وہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں دوبارہ جمع کروا دوں گا۔ وہ خود ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچانے کی۔ اس نے ایک نظر حارث کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہا نہیں اور پلٹ گئی۔ آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب تو بتا دوں گی کہ میں اور شہزین شادی کر رہے ہیں۔ وہ دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ جب میں کہہ کر گیا تھا کہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھاؤں گا تو پھر کھانا کیوں نہیں بنایا؟ ولید کے چلانے پر حارث بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر جھکائے وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ صبح تک تو بھلی چنگی تھی۔ چاچو جب وہ کہہ رہی ہے کہ حارث نے بولنا چاہا تو وہ اسے ٹوک گیا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ کیوں نہ بولوں بیچ میں؟ نوکرانی نہیں ہے وہ آپ کی۔ حارث کو بھی غصہ آ گیا۔ گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا۔ آپ کو شہزی سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اوہ جسٹ شٹ اپ۔ اپنے حقوق و فرائض میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تیوریاں چڑھائے وہ ٹکا کر جواب دے کر دوبارہ شہزین کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے شہزین کی کلائی تھامی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ حارث لپک کر آیا تھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینا پڑے گا مجھے؟ میں بولوں گا کیونکہ یہ شہزین کا معاملہ ہے، وہ میری مسٹر حارث احمد، یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ ولید نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ جہاں حارث اس کی بات پر یک لحظ ساکت ہو گیا، وہاں شہزین کے لیے بھی یہ مقام حیرت تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ولید احمد کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سنا تھا۔ کیا مطلب؟ چند لمحوں بعد حارث بولنے کے قابل ہوا تھا۔ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ کیوں شہزین؟ کیا تم نے بھتیجے حضور کو نہیں بتایا کہ 11 ماہ قبل ہمارا نکاح ہوا تھا؟ اس نے جس مقصد کے لیے ڈرامہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ حارث کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی، وہ اسے اسی طرح اچانک شاک دے کر دور کرنا چاہتا تھا۔ حارث کی باتوں سے وہ جان چکا تھا کہ وہ بے خبر تھا۔ شہزین نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ حارث الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ شہزین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ولید کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب پتہ نہیں کون سی نئی چال چلنے لگے ولید احمد، جس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ اچانک 11 ماہ بعد تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ بستر پر لیٹ کر گہرے سانس لیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ ولید نے ملازمہ سے کہہ کر کافی بنوائی۔ فی الحال وہ شہزین کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح اس کی نگاہوں میں حیرت ابھری تھی، وہ جانتا تھا فی الوقت وہ الجھن میں ہوگی۔ کافی پی کر واپس چلا گیا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ گھر آیا تو اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ماسی چلی گئی؟ چوکی دار سے دریافت کیا۔ چند دنوں قبل ہی اس نے چوکی دار رکھا تھا۔ ملازمہ تو شام 4 بجے چلی جایا کرتی تھی۔
جی صاحب، حارث گھر پر ہے؟ نہیں صاحب، وہ تو کافی دیر سے باہر گیا ہے۔ ہنکار ابھرتا وہ آگے بڑھ گیا، اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے قدم شہزین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دوبارہ دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ لاک گماتا اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اندازے سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ روشنی پر شہزین کسمسائی، مگر آنکھیں بند تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا گویا جلتے ہوئے توے کو چھو لیا ہو۔ وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ شہزین، شہزین، اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پکارا تو وہ بامشکل آنکھیں کھول پائی۔ پانی، سوکھے لبوں پر زباں پھیرتے ہوئے کہا۔ ولید نے پانی کا گلاس بھر کر اسے سہارا دے کر اٹھایا، خود اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ بایاں بازو اس کے شانوں کے گرد لپیٹے، دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ جانے کب سے پیاسی تھی، چند سانسوں میں ہی پانی کا گلاس ختم کر گئی۔ اور پینا ہے؟ ولید کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بخار کافی تیز تھا جس کی وجہ سے وہ نیم بھی خوش تھی۔ ولید نے اسے لٹا دیا اور خود اپنا میڈیکل باکس اٹھانے چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی، انجیکشن دیا، تب کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا تھا۔ وہ کچن کیبنٹ میں سے کارن فلیکس کا پیکٹ نکال رہا تھا جب حارث نے اندر قدم رکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ تم کہاں تھے اب تک؟ آوارہ گردی کر رہا تھا، وہ چڑھ کر بولا۔ میں گھر میں نہیں تھا تو کم از کم تم ہی خیال کر لیتے، گرم دودھ میں کارن فلیکس ڈالتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ شہزین بری طرح بخار میں تپ رہی ہے، گھر میں صرف چوکی دار تھا، تم اسے یوں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اوہ، میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، وہ آپ کی بیوی ہے، میری نہیں۔ حارث کی بات پر ولید کے اعصاب تن گئے۔ سوچ سمجھ کر بات کرو، تلخی سے کہتا وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا، چلو اٹھو۔ باصورت دیگر تم جانتی ہو میں کھلانا بھی جانتا ہوں۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ خفا سی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انکار کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کو دعوت دینا۔ زبردستی کھلاتا بھی اور لفظوں کی مار بھی مارتا۔ گڈ گرل، تم یہ کھاؤ، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ پیالہ اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا۔ جب سے اسپتال سے آیا تھا لباس نہیں بدلا تھا۔ اب ذرا شہزین کی حالت سنبھلی تو اسے کپڑے بدلنے کا خیال آیا، ویسے بھی وہ کافی تھک چکا تھا۔ شہزین تو گویا حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھی، ابھی ایک جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پاتی کہ دوسرا لگ جاتا۔ ولید احمد اور یہ التفات، اوہ، تو گویا یہ پیش بندی ہے۔ زبردستی سے آخر منقوہ تو ہوں نہ ان کی۔ ڈاکٹر صبا سے دوسری شادی کرنے کے لیے رسمی طور پر ہی صحیح مگر اجازت نامے پر میرے سائن درکار ہوں گے۔ مگر وہ تو ایسے بھی مجھ سے کروا سکتے تھے، پھر خود پر اتنا جبر کر کے میری تیمارداری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ الٹی سیدھی سوچوں میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو ہلکے بادامی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا، گیلے بالوں سے لگ رہا تھا وہ شاور لے کر آیا ہے۔ اس کے قدم رکھتے ہی دل فریب سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ شہزین نے اس کی طرف دیکھا، پتہ نہیں کیوں آج وہ بے حد ہینسم لگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ ارے واہ، تم نے تو پورا پیالہ ختم کر لیا۔ یوں ہی نخرہ کر رہی تھی کہ بھوک نہیں ہے، شگفتگی سے کہتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ جا کر سو جائیں، میں ٹھیک ہوں اب، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا، میں بھی تو دیکھوں۔ انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، یا شاید شہزین کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ ولید نے اس کی کلائی تھامی تو شہزین نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ذہن میں رہے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں۔ کلائی کو گرفت میں لیتا وہ جتا گیا۔ بخار تو ابھی بھی ہے، میرا خیال ہے اب تم آرام کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں اپنے روم میں ہوں۔ چند لمحے پہلے کی شگفتگی معدوم سی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزین نے اپنی دائیں کلائی کو ایک بار غور سے دیکھا۔ ایک انوکھا سا جلتا ہوا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بائیں آنکھ کے کونے سے ایک موتی ٹوٹ کر بالوں میں کہیں گم ہو گیا۔
مجھے جاب مل گئی ہے، کل صبح میں کراچی جا رہا ہوں۔ خارش کی اطلاع پر ولید نے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ شکر ہے تمہیں عقل آ گئی۔ نظریں پھر سے اخبار پر جما دی۔ آج سنڈے تھا، ولید گھر پہ ہی تھا۔ آئی ایم سوری چاچو۔ ولید نے چونک کر اخبار نظروں کے سامنے سے ہٹایا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فار واٹ؟ میں نے ہمیشہ آپ سے بدتمیزی کی۔ دولت کی چکا چوند نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھی نا۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ ولید لاکھ اکڑو اور بدتمیز سے ہی مگر حارث سے محبت کرتا تھا۔ مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ ولید نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اپنے کیے کی سزا وہ بھگت چکا تھا، بلکہ بھگت رہا تھا کہ ماں کی ناراضگی کی پھانس دل میں چبھی تھی۔ مجھے تو مر کر بھی چین نہیں ملے گا چاچو، کیونکہ میری ماں مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ ایسا مت کہو یار، وہ ماں تھی تمہاری۔ جانتے آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان واپس لوٹ آئے تو سمجھنا کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ صرف ایک ماں ہی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ ولید کے الفاظ حارث کے سلگتے دل پر پھوار بن کر برس رہے تھے۔ چاچو، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے شہزین کے لیے اس طرح سوچا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اور آپ۔ نظریں جھکائے ہوئے وہ بے خود نادم دکھائی دے رہا تھا۔ لیو اٹ یار، ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ دھیرے سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ اچھا تم اپنی پیکنگ کرو، میں ذرا تمہاری چاچی کو دیکھ لوں۔ بخار تو کب کا اتر چکا، جانے کیوں 2 دن سے کمرہ نشین ہو کر رہ گئی ہیں۔ مقصد صرف ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنا تھا۔ حارث پیکنگ کرنے چل دیا۔ یہ جاب اسے ایک دوست کے توسط سے ملی تھی۔ اس کے تایا اپنے آفس کی ایک برانچ کراچی میں کھول رہے تھے، جس کے لیے انہیں مینیجر کی ضرورت تھی۔ حارث کے پاس سفارش بھی تھی اور غیر ملک کی ڈگری بھی، اس لیے جاب بآسانی مل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر بوکھلا رہ گیا۔ وہ وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ پہلے کی نسبت اس کا انداز کچھ بھی خوف سا تھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر کیوں؟ ولید عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ واٹ؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اصلی اکڑو پن اود آیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بازو تھام کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤں میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آواز برآ گئی مگر آنسوؤں کو چھلکنے نہ دیا۔ مرضی کی بچی شور ہوتا ہوں میں آپ کا۔ انداز کچھ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے۔ استہزائی انداز میں کہتی وہ بالکل مرعوب نظر آ رہی تھی۔ رکھو واپس یہ سامان، کہیں نہیں جا رہی ہو تم۔ اس نے سوٹ کیس میں رکھے کپڑے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خود ہی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ مصیبت بن گئی ہوں میں آپ کے لیے۔ مسلط کیا گیا مجھے آپ کے سر پر۔ میری وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے خفا ہو گئی۔ اب میں جا رہی ہوں تو بھی آپ کا اعتراض ہے۔ مجھے بھی جینے کا حق ہے یا نہیں؟ ولید لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ اور یہ 2 دن سے جو آپ میری تیمارداری کا ناٹک رچا رہے ہیں نا، اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں۔ ولید نے تیکھے چتونوں سے اسے گورا۔ اچھا، ذرا میں بھی تو سنوں، آخر آپ کی معلومات کس حد تک درست ہیں؟ لائیے وہ اجازت نامہ، میں سائن کر دیتی ہوں۔ سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں میں وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ ولید زیر لب مسکرا دیا۔ کیسا اجازت نامہ؟ دوسری شادی کا؟ اور کون سا؟ وہ خفا سی رخ موڑ گئی۔ ولید کی نگاہیں اس کی پشت پر بکھرے سنہری مائل براؤن سلکی بالوں پر ٹھہر گئی۔ شاید نہانے کے بعد بال اب تک باندھے نہیں تھے۔ او،
تو آخر تمہیں معلوم ہو ہی گیا۔ چلو اچھا ہے، مجھے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ بول رہا تھا۔ شہزین کے دل پر جیسے بوجھ آ گرا۔ اچھا اب یہ تو بتا دو کہ تم جا کہاں رہی ہو؟ ساہیوال، بوا بیگم کے پاس، روٹے روٹے سے انداز میں کہتی وہ دوبارہ سوٹ کیس سیٹ کرنے لگی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اکثر حسین لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ اس نے شانوں سے تھام کر اسے اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں؟ میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولتی سیدھی دل میں اتر گئی۔ بہتر ہوتا کہ یہ الٹے سیدھے اندازے لگانے کی بجائے تم شوہر پر توجہ دیتی۔ شہزین نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تو نگاہیں بھی بدلی ہوئی تھی اور انداز بھی۔ ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ولید چاچو آپ، لا حول ولا قوت، اب تو چاچو کہنا چھوڑ دو۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ شہزین شرمندہ سی ہو گئی۔ ولید کی نگاہوں میں جو پیام تھا وہ پڑھ کر خود بخود ہی اس کی نظریں جھک گئی۔ آپ ڈاکٹر صبا سے شادی کر لیں، میں تو یوں بھی بوا بیگم کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے جی بڑا کر کے کہا تو ولید کا تو دماغ گھوم گیا۔ زیادہ دیر وہ اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ یہ کیا تم نے صبا کی رٹ لگا رکھی ہے؟ شہزین واقعتاً سہم گئی۔ ایک شادی تو پایا تکمیل تک پہنچ نہیں پا رہی، فرماتی ہیں دوسری شادی کر لو۔ ولید نے گور کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یا وحشت، اب یہ رونا کس بات کا ہے؟ وہ زچ ہو گیا۔ تم مٹی سے نہیں، آنسو سے بنی ہو۔ آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ تم کچھ مت کہو، یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ اسے لے کر وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ تم سے صرف نکاح صرف مجبوری کے تحت کیا گیا تھا، اور وجہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صبا بھی تھی، مگر میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال تم میری بیوی اور میری عزت ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری شادی کہیں اور، مگر خود کا تجزیہ کیا تو احساس ہوا کہ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میری عزت ہو، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری منکوہہ کسی اور کی بن جائے۔ رہا صبا کا سوال تو شاید اس کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اعتبار کی کسوٹی پر بہت کم لوگ پورے اتر پاتے ہیں، اور ویسے بھی جو میرے مقدر میں ایک بے وقوف لڑکی جو لکھی جا چکی ہے۔ کہتے کہتے آخر میں وہ کچھ شو ہو گیا تھا۔ اس کا لفظ شہزین کے جلتے بجھتے دل پر پوار بن کر برس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئی۔ یا خدا، اب پھر یہ کس بات کا رونا ہے؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں ہنستے ہیں، تم روتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ اور یہ تم نے بوا بیگم سے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مسکراتے لب بھینچ کر کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ میں تو شہزین کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کوئی آدم ہو رہوں یا میری شکل کسی دیو سے ملتی ہے؟ جی واٹ؟ نہیں تو وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خائف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا۔ اتنا مت ڈرایا کرو یار، مجھے خواہ مخواہ شک ہونے لگتا ہے کہ میری شکل کسی جن سے تو نہیں ملتی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لیا تھا۔ شہزین اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اچھا اب تم یہ سامان پیک کر لو۔ جی؟ حیرت کے مارے شہزین کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا بنا سامان کے میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی؟ ولید کی شوہی پر وہ خیال سے سمٹ گئی۔ ولید نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اتنا سڑیل، خشک مزاج، اکڑو ڈاکٹر اور یہ انداز۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ولید سے دور ہونا چاہا تو اس نے حصار تنگ کر دیا۔ بوا بیگم کے پاس جانے کے لیے تو بڑے زور و شور سے تیاری کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کے لیے اتنی سوچ بچار،
آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ بوکھلاہٹ میں منہ سے پھسل گیا، اتنی قربت اس کے اوسان ہٹا کیے دے رہی تھی۔ اگر بات نہیں مانو گی تو ڈانٹوں گا بھی، اور اس کی سانس خشک ہو گئی، اور پیار بھی کروں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ فوراً دور ہو گئی۔ بوا بیگم ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا؟ یہی کہ یہ لڑکا اخروٹ کی طرح ہے، تیزی سے کہتی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ ولید کا جاندار کہکہا اسے بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شادی سے پہلے کی محبت اور بعد کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ منگیتر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اور شہزین کو بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو اختتام اس ناول کا؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور اگلا ناول مجھے ریکمینڈ کیجیے گا کہ کون سا مجھے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور کل تم سے تم تک کی اگلی قسط آئے گی۔ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، لائک کرنا بھی اس ویڈیو کو مت بھولیے گا، اور اپنا پیارا سا کمنٹ رائٹ کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔